مجموع الزوائد اور مسند بازار میں اور بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹ پر سوار تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان پر لعنت ہو۔ ایک یہ حدیث پاک کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی۔ امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا، ان کے والد کو کہہ رہا ہوں، اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے، جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، مہار والے پہ بھی لعنت۔ اور دوسری حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے ضرر دی، یعنی بدعا دی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب یہ دو روایتوں کو لے کر مرزا جیلمی حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک پر نشانہ بناتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدعا دی، ان پر لعنت فرمائی۔ تو مرزا جیلمی کی یہ جہالت ہے کہ اس نے مسلم شریف کی یہ حدیث تو پڑھ لی لیکن اوپر والی حدیث سے نہیں پڑھی، اس کو لے کر ہی اس نے جناب رٹا لگانا شروع کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو بدعا دی۔ تو آج میں مسلم شریف سے مرزا جیلمی کا جواب دوں گا کہ جو حضرت امیر معاویہ پاک کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6609، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے، تو انہوں نے آپ کو کچھ بات کی تو آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سی بات تھی جو انہوں نے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پر لعنت فرمائی، ان کو برا کہا اور ان کو کہا کہ چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کو برا کہا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم کو معلوم نہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے اللہم انما بشر فیج المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعلہ لہ زکاۃ واجرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ میں ایک انسان ہوں، میں جس پر لعنت کروں یا اسے برا کہوں تو اس کے لیے اس لعنت کو جو میں اس کو برا کہوں اس کو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6609 ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے پورے باب میں یہ حدیثیں نقل کی ہے، 6609 سے لے کر 6623 تک امام مسلم نے یہ حدیثیں نقل کی ہے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث پاک 6611 مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین اسببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زکاۃ ورحمہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں ایک انسان ہوں، میں جس مسلمان کو برا کہوں یا اس پر لعنت کروں تو یا اس کو کوڑے ماروں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے۔ یہ بھی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں جس پر لعنت کروں یا اس کو برا کہوں یا اس کو کوڑے ماروں تو اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی کا باعث بنا دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مرزا بیان کر کے حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6623۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں میں کھیل رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے آپ کو جب آتے ہوئے دیکھا تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیچھے آ گئے اور میری کمر پر تھپکی دی اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس سے جاؤ معاویہ کو بلا کر لو۔ حضرت ابن عباس گئے، دیکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو واپسی آیا عرض کی یا رسول اللہ امیر معاویہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حضرت ابن عباس کو بھیجا، وہ پھر واپسی آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ثم قال لیذهب فادعوني معاویہ فقال فجئت فقلت ويأكل فقال اشبع الله بطنا۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے واپس آ کر پھر عرض کی یا رسول اللہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال لا اشبع اللہ بطنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر جو بدعا دی تھی مرزا جیل میں، اس بدعا کو لے کر کہتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتی ہے، اس سے سیدنا امیر معاویہ کی تنقید ثابت نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام بطور بدعا نہیں تھا، بلکہ بطور مزاح اور بطور تکیہ کلام تھا۔ کلام عرب میں ایسی جو عبارات ہوتی ہیں، ایسی عبارات کا بطور مزاح یا بطور تکیہ کلام استعمال ہونا ایک عام بات ہے، جو عربی لغت کے جو طلباء ہیں، ادنا طلباء ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ امام نبوی نے مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے، یہ مسلم شریف کی شرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام نبی لکھتے ہیں انما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصله كلامها بلا نية كقوله تربت يمينك واقرأ حلقا، وفي هذا الحديث لا كبرت سنك في حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحوه ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقیقت الدعاء۔ بعض حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بدعا وغیرہ منقول ہے وہ حقیقت میں بدعا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں میں سے جو عرب کے لوگ بغیر نیت کے بطور تکیہ کلام بول سکتے ہیں، جیسے کہ بعض حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تربت یمینک، کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ امام نبی لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کو فرمایا، اور عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا حلقہ اقرا و حلقہ، کہ تو بانجھ ہو اور تیرے حلق میں بیماری ہو۔ اس حدیث پاک میں اور یہ فرمان ہے لا کبرت سنک، کہ تیری عمر زیادہ نہ ہو، اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ فرمانا کہ لا شبع اللہ بطنا، کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ یہ ساری باتیں اس قبیل سے ہیں کہ ایسی باتوں سے اہل عرب بدعا مراد نہیں لیتے۔ یہ شرح مسلم کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 152 ہے کہ امام نبی نے بھی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے بدعا مراد نہیں لیتے۔ اسی طرح یہ دوسری شرح ہے شرح صحیح البخاری امام ابن بطال کی، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 329 پر آپ لکھتے ہیں یہ کلمۃ لا یراد بها الدعاء وانما تستعمل فی المدح کما قال للشاعر اذا جاد قاتله اللہ لقد اجاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کلمہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس سے بدعا مراد نہیں ہوتی، اس ایسے حروف سے تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسے حروف تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ جب کوئی شعر عمدہ شعر کہتے ہیں تو عرب والے لوگ اس کو کہتے ہیں قاتلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مارے جو عمدہ شعر کے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے برا مراد نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ تہذیب اللغہ مشہور لغوی ابو عبید نقل کرتے ہیں کہ وہذا علی مذہب العربی فی الدعاء علی الشیء من غیر ارادت لموقوعہ لا یراد بہ الوقوع۔ ایسی باتیں عربوں کے اس طریقے کے مطابق جس میں وہ کسی کے بارے میں بدعا کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے وقوع کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کے یعنی اس کے پورا ہونے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں یعنی بدعا کا پورا ہونا مراد نہیں ہوتا۔ اب فرماتے ہیں وہ کلام جو بات کرتے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ بدعا پوری ہو جائے۔ یہ تہذیب اللغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 ہے۔ یہ اس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بدعا دے یا کسی پر لعنت فرمائے تو وہ باعث رحمت اور اجر کا ہوتا ہے۔ جسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو جھڑکتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو جھڑکتا ہے، اس پر تان کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ ہم اس حدیثوں کو لے کر
جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ پر لعنت فرمائی اور حضرت امیر معاویہ کو بدعا، یہ دراصل اس میں بدعا مراد نہیں تھی.